مصطفیٰ کو چھوڑ کر نماز نہ پڑھے اس کے لیے سورج آ سکتا ہے؟ جو مصطفیٰ کو چھوڑ کر نماز پڑھے اس کے لیے وہ یزید کا خیمہ بنتا ہے، جو مصطفیٰ کو چھوڑ مصطفیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہ حور بنتا ہے۔ علی کا دل ٹو رہے تھے کہ علی کہیں نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، مصطفیٰ آنکھیں بند ہیں، مولا علی کا آنسو علی کا چہرہ بدوہا پڑھتا ہے۔ ہم اسی لیے آنکھوں کے آنسوں کو جذب کر لیتے ہیں، بڑے قیمتی ہیں، کہیں گندی جگہ پہ نہ پڑ جائیں کیونکہ بڑے قیمتی ہیں، بڑے ادھر سے ملتے ہیں۔ جو خود آئے وہ آنسو نہیں، جو ادھر سے آئے وہ آنسو کہتے ہیں ادھر، سو اس طرف سے۔ آنسو علی کی آنکھ میں کیوں اثر رہ گئی؟ یا رسول اللہ کل کو لوگ کہیں گے ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں۔ اب کیسا پتہ چلے گا علی والا کون ہے، گلی والا کون ہے؟ تو پتہ ایسے چلے گا جس کی قضا نہ ہو وہ علی والا ہے، جس کی قضا نہ ہو وہ علی والا ہے، جس کی ادا نہ ہو وہ گلی والا ہے۔ علی کی آنکھ کا آنسو مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑتا ہے تو لالوں کی قدر لالوں والوں کو ہوتی ہے، سونے دی قدر سنیارے نوں ہوندی، لال دی قدر لالاں والے نوں ہوندی۔ اج تے بے قدری دا دور ہے، جس دور چ اسی پہ پھرنے اللہ دی قسم بے قدری دا دور ہے۔ جھوٹ دا سودا ہاتھوں ہاتھ، سچ دا گاہ ٹاواں ٹاواں، اونج تے بندے سارے لگ دے پر وچوں بندہ ٹاواں ٹاواں۔ علی میرے کریم نے مازا کے کاجل کو جنبش دی، دیکھا ایک وہ وقت تھا آنکھ علی کی ایسے تھی، چہرہ مصطفیٰ کا ایسے تھا۔ یار بھائی تسی تھک گئے تو میں لگا گفتگو ختم کر۔ اے میریاں گلاں بڑیاں قیمتی نے، تسی ایویں سمجھ چھڑے 10 روپے کلو آلو لے آؤ۔ میں منڈیاں دے ریٹ تو دسے ہی کوئی نہیں کیونکہ ممبر رسول تے بیٹھا۔ ایک دور وہ تھا، یہ نگاہ ہے علی کی، یہ چہرہ ہے مصطفیٰ کا۔ ذرا جاؤ نا ادھر مکے کے صحن میں ابھی آیا ہوں، عمرہ کر کے مدینہ شریف گیا تھا تو میرے ساتھ 2-4 دوست تھے، تو میں نے غلاف کعبہ نا رکن یمانی کے قریب سے ہٹایا۔ میں نے کہا یار یہ دیکھو نشان نظر آتا ہے، کہتا ہے آتا ہے۔ میں نے کہا پتہ کیوں آتا ہے؟ وہ نئے بندے تھے ساتھ۔ میں نے کہا علی جہاں سے گزرے نشان چھوڑ جاتا ہے، اور ہم بھی غلام علی ہیں، جہاں سے گزرے نشان نہ چھوڑ کے جائیں تو جانے کا کیا فائدہ ہے؟ علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی۔ یہ نشان کیوں؟ میں نے کہا علی نے چھوڑا ہے۔ انہوں نے بڑا کیمیکل لگایا ہے، پھر آتا ہے نکل آتا ہے کیونکہ علی نے چھوڑا ہے۔ اب یہ سین کعبہ ہے، یہاں سے نگاہ علی کی ہے، ادھر سے چہرہ مصطفیٰ کا ہے، اور اب یہاں ادھر سے چہرہ علی کا ہے، ادھر سے نگاہ مصطفیٰ کی ہے۔ تبادلہ ہے، آنکھوں نے آنکھوں، وہ کیا شعر ہے، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ جڑا اینج کر کے اشارہ کرنا ہے تو بڑھیاں دا اشارہ ہے، اینج کر کے یہ تو بندیاں دا اشارہ نہیں۔ مرد کا اشارہ آنکھ سے ہے۔ آنکھوں کی مستی میں ڈوب کے دیکھو، وہاں سمندر نظر نہ آئے تو عشق کیسا۔
میں نے رات کو بھی یہ بات بتائی تھی کہ آپ کے چہرے دیکھ کر میری تھکاوٹ اتر دیا خدا کی عزت کی قسم، اور اگر آپ کی تھکاوٹ ہمیں دیکھ کر نہ اترے تو پھر عشق کیسا ہے، پھر پیار کیسا۔ میں ان محفلوں میں عقیدت سے آتا ہوں اللہ کی قسم، اور اتنی بڑی عقیدت سے اپنے گھر سے جب چلتا ہوں تو بڑی مکمل عقیدت مند بن کے، عقیدت مند بن کے، بڑی ادب سے، عاجزی سے، عقیدت سے۔ بھئی مرید پیروں کے پاس عقیدت سے آتے ہیں، آپ کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا میں، کیونکہ وہ عرس وہ محفل میرے شیخ کی ہے، تو میں تو غلام ہوں نا ان کا۔ یہ نوکری ہے، ڈیوٹی ہے، یہ فٹیک نہیں، یہ لنگر پکانا ہماری ڈیوٹی لگا دی گئی، بس پکاتے رہیں گے جب تک زندگی ہے، پکاتے رہیں گے، ڈیوٹی ہے نا بھائی۔ تو ڈیوٹی میں کیا ہوتا ہے؟ ریٹائرمنٹ بھی آواز میں ملتی ہے، تو جب تک حاضر ڈیوٹی ہے نا اس کو ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے۔ یہ چند دن پہلے میں ادھر صادق آباد رحیم یار خان میں تھا، صبح 9 بجے نکلے، جمعہ پڑھایا، جمعے کے بعد 2 4 5 جگہ پہ مختلف دور دراز اس کے ان کے گاؤں تھے، بستی تھی، روڈ خراب تھا۔ رات 8 بجے میں واپس پھرنا جہاں میری قیام گاہ تھی وہاں پہنچا، تو پھر ہم نے آگے اگلے جلسے میں جانا تھا، تو میں نے ساتھ والوں سے کہا بھئی آدھا گھنٹہ آپ کے پاس ہے، آدھا میرے پاس ہے، 8:30 تک ہر بندہ پھر فریش ہو جائے وضو شروع کر کے۔ یہ عثمان بیٹا کہتا ہے حضور ابھی بھی کہیں جانا ہے؟ میں نے کہا بیٹا ابھی تو منزل شروع ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی۔ اب مولا علی شیر خدا کا آنسو میرے نبی کے چہرے پر، نبی نے آنکھ کھولی، علی آنسو کیسا؟ یا رسول اللہ اثر جاتی رہی، اثر جاتی رہی۔ اب جو مصطفیٰ کو چھوڑ کر نماز پڑھے اس کی ہوتی نہیں، جو مصطفیٰ کے ساتھ پڑھے اس کے لیے سورج پلٹتا ہے۔ کریموں نے فرمایا پھر کیا بات ہے؟ واپس وہاں ایک چیلنج موجود تھا، جو مغرب سے سورج نکالے وہ بھی خدا ہو سکتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج مغرب سے پلٹا، اور سورج میرے مصطفیٰ نے پلٹایا۔ قیامت تک کے لیے کوئی خدا نہ سمجھ بیٹھے، آئے 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 آئے، کوئی خدا نہ سمجھ بیٹھے۔ اب ہم نے صدیق اکبر سے پوچھا یا صدیق نماز پڑھنی ہے فجر کب تک؟ فرمایا سورج نہ نکلے جب تک۔ جناب فاروق سے پوچھا فجر کب تک؟ سورج نہ نکلے جب تک۔ جناب عثمان سے پوچھا فجر کب تک؟ سورج نہ نکلے جب تک۔ طلحہ و زبیر عبد الرحمن سے پوچھا، عشرہ مبشرہ سے پوچھا، بدر والوں سے پوچھا، نبی کے یاروں سے پوچھا مغرب کب؟ سورج غروب ہو جائے جب۔ ہند الولی سے پوچھا مغرب کب؟ سورج غروب ہو جائے جب۔ علی حجویری سے پوچھا مغرب کب؟ سورج غروب ہو جائے جب۔ اب سورج سے پوچھا سورج غروب ہو کب؟ سورج غروب ہوگا کب؟ مجھے کیا پوچھتے ہو؟ علی سے پوچھو اس کی نماز مکمل ہوگی جب۔ مجھے کیا پوچھتے ہو؟ علی کی نماز مکمل ہوگی جب۔ یہ سورج ڈلتا کیوں نہیں؟ سورج ڈلتا کیوں نہیں؟ سورج ڈلتا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں علی سے کہو، علی سے کہو، علی سے کہو۔ اب جو سورج مغرب سے پلٹائے وہ خدا ہو سکتا ہے، وہ چیلنج موجود، وہ چیلنج میرے نبی نے مکمل کیا۔ سورج پلٹا، اے پیارے مصطفیٰ ساتھ فرما دے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے خدا ہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے خدا ہے، کیونکہ بڑے لوگ اس بات پر مارے گئے، نبی کا کلمہ پڑھ کر نبی کو خدا مان گئے۔ پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ تمہاری طرح کا ہی بشر ہوں، لیکن حضرات یہ عقیدہ نہیں ہے۔ رب نے سند کیا دی ہے؟ رب کی سند کیا ہے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔
رب کی سند کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ رب کی سند کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رب کی سند کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ رب کی سند کیا ہے؟ رب کی سند یہ ہے کہ قرآن کی کچھ صورتیں مکی کچھ صورتیں مدنی، اس سے سمجھ تمہیں نہیں آئی؟ کلام ایک ہے، زبان ایک ہے، نازل کرنے والا ایک ہے، نازل جس پر ہوئی وہ ایک ہے، جو کلام لے کر آیا وہ ایک ہے، پر کچھ صورتیں مکی ہیں کچھ مدنی ہیں، کچھ مکی ہیں کچھ مدنی ہیں۔ کہا جب مصطفیٰ کی نسبت مکے سے رہی تو صورت مکی، مصطفیٰ کی نسبت مدینے سے ہوئی تو صورت مدنی۔ پتہ چلا قرآن چلا مصطفیٰ کے ساتھ، اب وہی عزت والا ہوگا جو چلے گا مصطفیٰ کے ساتھ۔ قرآن کو معافی نہیں بھئی، قرآن کو عظمت والا عزت والا کیوں؟ مصطفیٰ کے ساتھ۔ اب اس غلام کی عزت ہے جو مصطفیٰ کے ساتھ۔ آؤ امام الانبیاء کے غلاموں، ہم بھی مصطفیٰ کے غلام بن جائیں، پکے سچے سچے مصطفیٰ کے غلام بن جائیں۔ یہ دنیا داری، یہ دنیا کے لیے زندگی نہ فقط بسر کرو، اپنے کریموں کے لیے زندگی بسر کرو، اپنے کریموں کے لیے زندگی بسر، کیونکہ جان ہے وہ جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی چونکہ ذکر شریف لازم ہے جو ہماری مجلس کا جز ہے، بڑے مختصر وقت میں ہم ذکر کر کے پھر دعا کرتے ہیں۔ جو عورتیں بیٹھی ہیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، سماعت کر رہی ہیں، وہ بھی اپنی نیتیں جس کے لیے وہ آئی ہیں، وہ دعائیں وہ حاجات اپنے ذہنوں میں ارادوں میں خیالوں میں رکھ کر بیٹھیں، اور ذکر میں ہمارے ساتھ وہ بھی شامل ہو جائیں۔ آپ سب دو زانوں بیٹھیں جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں۔ ہمارا جو سلسلہ عالیہ ہے الحمدللہ تعالی، اس کی اول بھی ذکر ہے، اس کی انتہا بھی ذکر ہے، ابتدا بھی ذکر ہے، انتہا بھی ذکر ہے۔ شجرہ طیبہ آپ کے پاس موجود ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ہم پہلے دن سے آپ کو تصور بھی دیتے ہیں، شجرہ بھی دیتے ہیں، بیعت بھی کرتے ہیں، ذکر بھی دیتے ہیں۔ بڑے لوگ ایسے ہیں بیچارے مرید تو ہو جاتے ہیں، بعد میں ہم سے آ کر وظائف پوچھتے پھرتے ہیں، میاں مرید کس کے ہو؟ فلاں کا۔ تو وہ وظائف نہیں کرتے، انہوں نے کہا وظائف ملے نہیں، وہ کارڈ دیا تھا کہ تم ہمارے مرید ہو۔ تو بھئی ہم امپورٹڈ پیر نہیں، ہم مصطفیٰ کے فقیر ہیں۔ نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، تیرا عشق ہے میری سلطنت میں، اسی کا ادنا فقیر ہوں۔ ہم مصطفیٰ کے فقیر ہیں، ہمارا شجرہ بھی مصطفیٰ تک جاتا ہے، یہ تصور بھی مصطفیٰ تک جاتا ہے۔ اور کیوں نہ جائے نمی دانم کے آخر چون دمے دیدار می رقصم، مگر نازم بہیں ذوقے کے پیش یار می رقصم۔ اوے تجھے وجد کیوں ہوتا ہے؟ کہتا ہے مینوں نہیں سمجھ، جدو یار ویندا ہے نا تو مینوں وجد ہو جاندہ ہے، جدو یار ویندا مینوں وجد ہو جاندہ، میں یار دی مستی چ مست ہو جانا ہوا۔ پیر 100 جگہ بیٹھا کام نہیں آتا، جہاں ہو پیر ہمارے ساتھ ہے، پھر اس کی مستی قائم رہتی ہے۔ آنکھیں بند کریں، دل میں اپنے پیر و مرشد کو دیکھیں، تصور کو دیکھیں، دل میں دیکھیں، آنکھیں بند کر کے پھر میرے پیچھے پیچھے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بلند پڑھیں بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ لا 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 الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إلا الله 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الله 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلی اللہ عليك يا محمد نور الله صلى الله عليك يا محمد نور الله صلى الله عليك يا محمد نور الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله صلى الله عليك يا محمد نور الله صلى الله عليك يا محمد نور الله صلى الله عليك يا محمد نور الله نورا من نور الله نورا من نور الله نورا من نور الله. میاں جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ ہم نے کر دیا، اب ہمارے قدم بقدم چلو گے تو ہماری مانند ہو جاؤ گے. یہ آپ کا کام ہے. ذکر شریف لازم ہے، ہر روز عشاء کی نماز کے ساتھ یہ ضربیں لگا کے سویا کریں، ٹھیک ہے؟ جو حکم ہے. آپ پھر کہتے ہیں تعویذ دے دیں، فلاں کر دیں، فلاں کر دیں. بھئی ہم نے تو سب کچھ ایک ہی دن دے دیا تھا، ہمیں بھی وہی ملا تھا جو ہم نے آپ کو دے دیا. اب آپ اس میں کوشش کریں، شجرہ شریف روزانہ پڑھا کریں، گھر میں شجرہ شریف کے ساتھ مناجات ہے، علامہ صاحب وہ پڑھا کریں، زبانی یاد کریں جو کر سکتے ہیں. یہاں جو 11 شریف پہ ذکر ہوتا ہے مرید کے میں، یہاں صوفی جاوید صاحب کے پاس آیا کریں اور ان کو ملا کریں، ان کے پاس وہ ذکر فکر کیا کریں بیٹھ کر، ٹھیک ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اے اللہ، یہ تیرے بندے تیری بندیاں رات بھر سے تیرے حبیب کے ذکر کے لیے آ کر بیٹھے ہیں. ہم تیرے مقبول بندے حضرت کلندر کبریاء رحمت الرحمن کی خاطر آ کر بیٹھے ہیں. اللہ ہم سب پہ اپنا کرم فرما دے، ہم سب کی حاضری قبول فرما لے، ہم سب کا ظاہر باطن بہتر فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، قرض داروں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، بے اولادوں کو اولادیں عطا فرما، بیماروں کو نجات عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں سے خلاصی عطا فرما. شام سے لے کر اب تک مردوں نے عورتوں نے جو جو دعائیں حاجات اللہ جن جن مسائل کے لیے کہا ہے سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. سب پہ اپنا کرم فرما دے، سب پہ اپنی رحمت فرما دے، سب پہ اپنا کرم فرما دے، سب پہ اپنی رحمت فرما دے. خار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، بدعمال ہیں، ذلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن میرے مالک تیرے حبیب کے امتی ہیں، کلندر کبریاء کے غلام ہیں. اے اللہ اس غلامی کا صدقہ، اس نسبت کا صدقہ، اگر نسبت کتا قائم کر لے وہ جنت میں چلا جاتا ہے. ہم بھی تیرے مصطفیٰ کے غلام کے ساتھ نسبت قائم کر بیٹھے ہیں. مالک ہم پہ بھی اپنا کرم فرما دے، ہم پہ بھی اپنا کرم فرما دے. بالخصوص جنہوں نے بے اولاد ہیں اولاد کے لیے کہ اللہ ان کو اولادیں عطا فرما دے، ان کو اولادیں عطا فرما دے، ان کو اولادیں عطا فرما دے. اے میرے مالک ان سب پہ اپنا کرم فرما دے، جو جو مسئلے مسائل ہیں سب دور فرما دے. علامہ حسنین صاحب کو کامیابی عطا فرما، ان کو علم والی با عمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. صوفی جاوید صاحب کے پاس جو جو سائل آتے ہیں ان پہ اپنا کرم فرما. میرا آنے جانے کا مالک مقصد صرف یہی ہے، یہ تیرے بندے تیرا ذکر کرتے رہیں، تیرے حبیب کا نام لیتے رہیں. مالک اسی ذکر میں، اسی فکر میں، اسی خواہش میں یہ اسفار، یہ زندگی، اسی میں موت عطا فرمانا. مریں تیرے نام پر، جئیں تیرے نام پر، خاتمہ بالخیر ہو. اے اللہ اس جیسے نمونے بنتے رہیں، میں جدھر جاؤں وہاں مجھے قرآن کے عالم نظر آئیں. ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے سارے دوست، یہ بیٹے جتنے منسلک ہیں اللہ ان سب پہ اپنا کرم فرما دے.
ان سب پہ اپنا کرم فرما دے، ان سب پہ اپنا کرم فرما دے مالک، ان نیکوں کا صدقہ مجھ گنہگار پہ بھی اپنا کرم فرما دے۔ یہ سب مجھ سے اعلیٰ ہیں اللہ، میں ان سب سے ادنا ہوں، آکر ہوں، حقیر ہوں میرے مالک، تیرا عاجز بندہ ہوں، لیکن قلندر کبریا کا غلام ہوں میرے مالک، گناہوں کا کوئی شمار نہیں لیکن تیری رحمت بے حساب ہے۔ اے اللہ اس گنہگار کی زبان سے نکلے ہوئے ان جملوں کو شرف قبولیت عطا فرما لینا، شرف قبولیت عطا فرمانا، شرف قبولیت عطا فرمانا۔ عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ مالک ان سب کا صدقہ میری حاضری بھی اس عرس کی محفل میں قبول فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔